آئیے آج میں آپ کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دل دہلا دینے والا واقعات بڑے ہی سہج اور آسان انداز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بس آپ تھوڑا سا وقت دیں، انشاءاللہ بہت ہی آسان انداز میں بالترتیب ایسا بیان کروں گا کہ آپ کو یاد رکھنا، آپ کو اپنے ذہن میں محفوظ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، پھر کبھی آپ اس کو انشاءاللہ نہیں بھولیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد، سب سے پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ یہ 5 شخص پورے 30 سال خلافت سنبھالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق کہ 30 سال تک وہ خلافت چلے گی، اور پھر اس کے بعد بادشاہت آئے گی۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے پہلا بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بنے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید، جو صحابی نہیں تھے بلکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک فاسق و فاجر اور ایک ظالم و جابر انسان، بہرحال ان کے ہاتھ میں حکومت آتے ہی لوگوں پر ظلم و زیادتی، تشدد کرنا شروع کر دیا۔ تو تقریباً اس وقت جو صحابہ کرام موجود تھے، سب کے سب ان کی حکومت سے ناخوش تھے، کیونکہ وہ اہل ہی نہیں تھے اس بات کے کہ وہ حکومت سنبھال سکے۔ مسند خلافت کے اہل نہ ہونے کی وجہ سے تقریباً سب صحابہ کرام اس سے ناخوش تھے، ناراض تھے، اور عراق اور حجاز کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے سے انکار کر دیا۔ ہاں، شام والوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو اپنا خلیفہ اور بادشاہ مانا۔ تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکے میں تھے۔ کوفہ میں بھی لوگ ان سے ناراض تھے، کیونکہ ان کے اندر اہلیت نہیں تھی کہ وہ حکومت سنبھال سکے۔ ہر جگہ ظلم و تشدد کا اور ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا، اور وہ فاسق و فاجر ہونے کی وجہ سے کوفہ والے بھی ناراض تھے۔ اسی دوران کوفہ والے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس خط بھیجنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس لیٹر بھیجنا شروع کر دیا کہ آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ جب کثیر تعداد میں، 1-2 نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لیٹر پہنچنے لگے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک دم سے ان کی بات پر یقین نہیں کیا، بلکہ اس خبر کو ویریفائی کرنے کے لیے، اس کی تحقیق و تفتیش کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ جائیں تیز سواری کے ساتھ کوفہ، اور وہاں پہنچ کر اس خبر کی تحقیق کریں۔ چنانچہ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو پرجوش الفاظ میں، پرزور انداز میں انہوں نے کوفہ والوں نے استقبال کیا، اور ایک بڑے مجمع کے ساتھ ان کے ارد گرد ان کو یقین دلایا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مکہ سے بلائیں، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ بڑے مشتاق تھے وہ لوگ۔ چنانچہ مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ یہاں کوفہ کے لوگ ہمارا بہترین انداز میں، پرزور الفاظ میں، پرجوش انداز میں استقبال کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، ان کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو مسلم بن عقیل نے ایک خط بھیجا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ یہاں حالات سازگار ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، آپ جلدی سے یہاں تشریف لائیں تاکہ یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوں اور مسند خلافت آپ سنبھالیں۔ چنانچہ جب خبر ملی، مسلم بن عقیل نے جب خط بھیجا
تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ رخت سفر باندھنا شروع کر دیا، سفر کی تیاری شروع کر دی، اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو لیا، بچوں کو لیا اور عورتوں کو وغیرہ جتنے لوگ تھے وہ خاندان کو لے کر سفر شروع کرنا۔ جب سفر کے لیے روانہ ہو رہے تھے اس وقت چند صحابہ کرام خیر خواہانہ انداز میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ وہاں نہ جائیں، کوفہ والے بڑے ظالم لوگ ہیں، بے وفا لوگ ہیں، ابھی وعدہ کرتے ہیں نہ جانے کب وہ بے وفائی کر دے اور مکر جائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کوفہ والے جو آپ کے والد حضرت علی کو شہید کیا، یہی وہ کوفہ والے ہیں جنہوں نے آپ کے بڑے بھائی حسن کو زہر دے کر شہید کیا، آپ وہاں نہ جائیں۔ خیر خواہانہ انداز میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ حضرات نے روکنے کی کوشش کی، مگر چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مضبوط ارادے کے ساتھ رخت سفر باندھ لیے تھے، تو حسن زن کے تحت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حکومت یا اپنی خلافت کی لالچ نہیں تھی، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اگر یزید خلافت سنبھالے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ انصاف نہیں کرے گا بلکہ وہ ظالم و جابر ہے، اس لیے اس ظلم سے یزید کو روکنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سفر شروع کر دیے۔ ادھر سفر شروع کیے، ادھر یزید کو پتہ چلا کہ حضرت حسین کوفہ آ رہے ہیں، تو اس وقت جو کوفہ کے گورنر تھے، ولی عہد تھے، وہ نعمان بن بشیر جن کو کہا جاتا ہے، وہ بڑا منصف قسم کا انسان تھا، انصاف پسند تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور کوفہ میں جو لوگ حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے تھے، تقریباً 12,000 لوگ جمع ہوئے تھے مسلم بن عقیل کے ارد گرد، اور وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے تھے۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ سفر پر روانہ ہو گئے اور ادھر دیکھا کہ حضرت حسین کوفہ آ رہے ہیں، تو یزید نے جو کوفہ کا سی ایم تھا، گورنر تھا، ان پر پریشر ڈالنا شروع کیا کہ کچھ ایسا کرو کہ حسین اور ان کا لشکر کوفہ نہ آ سکے۔ چنانچہ وہ نعمان بن بشیر ایک منصف قسم کا انسان تھا، عدل و انصاف کو سمجھتے تھے وہ، تو انہوں نے یزید کی بات نہیں مانی۔ جب یزید کی بات نہیں مانی تو کوفہ سے ایک نے کمپلین کیا، ایک شخص نے کمپلین کیا کہ نعمان بن بشیر حضرت حسین کے لشکر کو نہیں روکتے ہیں، اور جو لوگ یہاں انتظار کر رہے ہیں، مشتاق ہے ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے، ان کو بھی نہیں ڈراتے ہیں، ان پر سختی نہیں کرتے ہیں، تو پھر ایسا ہوگا کہ حضرت حسین یہاں آئیں گے اور ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے۔ چنانچہ اسی دوران یزید نے وہ نعمان بن بشیر کو سی ایم کی کرسی سے معزول کر دیا، یعنی ولی عہد سے معزول کر دیا انہیں اور کرسی سے نکال دیا انہیں۔ اب اس جگہ کوفے میں ایک دوسرا جو گنڈا گردی کرنے والا تھا، بڑا بدتمیز اور ان کے اندر ظلم و بربریت کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کوفہ کا سی ایم بنایا، اور فوراً وہ سی ایم بنتے ہی، وہاں کا گورنر بنتے ہی ان لوگوں پر لاٹھی چارج کرنا شروع کر دیا، ان لوگوں پر جو لوگ حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے تھے کوفے میں، وہ 12,000 لوگوں پر لاٹھی چارج کرنا شروع کر دیا، اور پھر ان کو جیل میں ڈالنا شروع کر دیا، طرح طرح کے ایسے ستانا شروع کیا کہ دھیرے دھیرے وہ لوگ الگ ہونے لگے اور ان کے حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت ہونے سے انکار کرنے لگے، حتیٰ کہ مسلم بن عقیل کو بھی وہاں شہید کروا دیا۔ چنانچہ ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ راستے پر نکلے ہوئے تھے، ابھی آدھا راستہ ہی پہنچا کہ ایک شخص نے کوفہ سے، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہ
رکھتے تھے، چاہتے تھے، ان کے خیر خواہ تھے، انہوں نے آدھے سفر میں پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، اور وہاں کے معاملات کو اور وہاں کی خبر پہنچائی کہ دیکھیے وہاں مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا، اور وہاں جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے تھے ان پر لاٹھی چارج کر کے، ان پر سختی کر کے، ان کو پریشان کر کے عبید اللہ بن زیاد نے جو سی ایم بنا ابھی فوراً، انہوں نے ان لوگوں کو بھی تتر بتر کر دیا، اور کوئی آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا نہیں چاہتے۔ مسلم بن عقیل آپ کے چچا زاد بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا، اس لیے آپ یہیں سے واپس مکہ چلے جائیں۔ تو وہاں مسلم بن عقیل کے جو خاص بھائی تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہی کے لشکر میں، وہ ایموشنل ہو گئے، جذباتی ہو گئے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک اپنے بھائی کا بدلہ نہیں لیں گے، قصاص نہیں لے لیں گے تب تک ہم نہیں جائیں گے واپس، اور پھر سفر اگلا شروع کر دیا۔ چنانچہ چند قدم آگے چلے تھے کہ ادھر سے عبید اللہ بن زیاد کا ایک لشکر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو کوفہ آنے سے روکنے کے لیے، ادھر کوفے سے ایک لشکر نکلا تھا عبید اللہ بن زیاد کا، اور ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا لشکر۔ میدان کربلا میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوا، اور آمنے سامنے ہونے کے بعد کچھ بحث و مباحثہ ہوئی اور بات چیت چھڑ گئی۔ اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ بن زیاد جو مکار، عیار، غدار اور بہت ہی گنڈا قسم کا انسان تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے 3 باتیں رکھی کہ نمبر 1، یا تو ہمیں کوفہ جانے دیجیے، ہمارا راستہ مت روکیے۔ دوسرے نمبر پر رکھا کہ ہمیں براہ راست بالمشافہ یزید سے ملاقات کرنے دیا جائے، تاکہ ہم وہاں بالمشافہ بات چیت کر کے یزید سے بات چیت کے بعد مسئلے کا حل نکالیں گے، یا پھر ہمیں مکہ واپس جانے دیا جائے۔ ان تینوں شرطوں میں سے عبید اللہ بن زیاد نے ایک بھی شرط نہیں مانی، اور کہا کہ ان سب بغیر کسی شرط کے ہم آپ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاتھ پر یزید کی خلافت کے لیے ہمارے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں، یعنی یہیں آپ یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیں، ہمارے ہاتھ پر بیعت ہو کر یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیں۔ یہ بہت ہی غیرت کی بات تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول ایک فاسق و فاجر اور ظالم انسان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے اور ان کو اپنا خلیفہ مان لیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو غیرت آئی، اور پھر دونوں لشکر آمنے سامنے کربلا کے میدان میں جنگ چھڑ گئی، اور اسی جنگ کے دوران حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ بچوں کو، عورتوں کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عبید اللہ بن زیاد کا لشکر دونوں کربلا کے میدان میں آمنے سامنے ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سے 72 لوگ جام شہادت کیے، اور ان کے لشکر میں سے 88 لوگ مرے، اور پھر یہیں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تاریخ کا دل دہلا دینے والا واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ جو حضرات میرے چینل میں نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچے۔